بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے بیماریاں اور لمبا سجدہ۔ گزشتہ سال میری والدہ کی وفات ہوئی تو وہ پاکستان میں تھیں اور میں یورپ میں تھا۔ والدہ نے اپنے 7 بچوں کو پالنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ زندگی کے 20 سال انہوں نے ہر روز ہمیں کھانا کھلایا اور کسی ایک دن بھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں خود سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہیں ان کی بے ادبی تو نہیں کر دیتے اور بڑھاپے میں انہیں جھڑک تو نہیں دیتے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ پاک نے بڑھاپے میں والدین کا خاص خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ ہوا کچھ یوں کہ والدہ کو ڈیمنشیا کی بیماری بتائی گئی۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ بڑھاپے میں ہر 3 میں سے ایک بندے کو الزائمر یا ڈیمنشیا ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اسے دھیان سے سنیں۔ یہ دونوں بیماریاں دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خود خدمت نہیں کر سکا، باہر کے ملک ہونے کی وجہ سے۔ مجھے خود بھی سائنس کا مسئلہ تھا اور الرجی کی پرابلم تھی۔ بار بار چھینکیں آتی تھیں، ناک سے پانی بے انتہا آتا تھا اور تقریباً 15 سال تک یہی مسئلہ رہا، جو کہ لڑکپن میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار ذہن میں آتا تھا کہ نہ جانے ہمارے دین نے ہمیں ان بیماریوں سے نجات کا کوئی طریقہ بھی بتلایا ہے یا نہیں۔ بہرحال والدہ کی تو ڈیتھ ہو گئی اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اور یورپ میں ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کر پایا۔ اس کا افسوس ہمیشہ رہے گا۔ کم از کم یہی افسوس ان کے لیے نیک اعمال کرنے، اس طرح کا علم بانٹنے اور استغفار کرنے اور کروانے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ ان کی وفات نے گہرا اثر چھوڑا جو ابھی تک باقی ہے اور ان کی یاد ستاتی ہے۔ ایک دن اتفاق سے ہی ایک مسلمان ڈاکٹر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے بتایا کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ لمبا سجدہ کرنا ہے۔ یہ معلومات میرے لیے بالکل نئی تھی۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دل کشش ثقل یعنی گریوٹی کے خلاف خون کو دماغ تک پمپ اتنے ٹھیک طریقے سے نہیں کرتا کہ جتنا جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو وہ تب کرتا ہے۔ یہ بات تو بھلی معلوم ہوئی۔ پھر کچھ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو معلوم ہوا کہ میری اپنی پرابلم رائنائٹس والی الرجی کا بھی یہی حل ہے، کیونکہ دماغی کمزوری کی ہی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم بھی ہوتی ہے۔ بہرحال واحد طریقہ تو یہی تھا کہ میں آزما کر دیکھ لیتا۔ آپ یقین جانیے میری 15 سالہ پرانی پرابلم اور الرجی کا مسئلہ تو 1 ماہ میں ہی لمبا سجدہ کرنے سے حل ہو گیا، الحمدللہ۔ نماز تو الحمدللہ میں پڑھتا تھا، لیکن نماز کے بعد سجدہ شکر کو لمبا کر دیا اور دیگر کئی اذکار بالخصوص 100 مرتبہ درود پڑھنے میں ہی 5 سے 10 منٹ کا سجدہ ہو جاتا ہے۔ اس سے اور کئی مسائل حل ہوئے۔ چہرہ خون کی سپلائی کی وجہ سے تازہ رہنے لگا اور بڑی عمر کے اثرات تقریباً ختم ہی ہو گئے۔ بالوں کو خون ملنے کی وجہ سے بال گرنے کم ہو گئے۔ بلغم کا مسئلہ تھا وہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ کانوں کے مسائل اور آنکھوں کی کمزوری کے مسائل کم ہو گئے اور ایک ساتھ ہی ساتھ آنکھوں کے نیچے گزشتہ 1 سال سے کالے رنگ کے حلقے نہیں دکھے کبھی۔ سبحان اللہ، یہ مذہب ہی تھا جس کے ایک سجدے کے عمل کے پاس ہماری اتنی بیماریوں اور نہ جانے کن کن بیماریوں کا علاج ہے، ورنہ بڑے سے بڑے یورپ کے ڈاکٹر کو میری الرجی کا علاج نہیں ملا۔ الرجی کے خلاف مؤثر ترین طریقہ لمبا سجدہ کرنے کا یہ ہے کہ دونوں پلکوں کے درمیان والی جگہ کو سجدہ گاہ پر رکھ کر سجدہ کیا جائے تو بہترین رزلٹس ملتے ہیں۔ آج کل کورونا کا بہت زور ہے
یقین مانیے اگر آپ لمبے سجدے کرنے شروع کر دیں نماز کے بعد تو آپ کے پھیپھڑے زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کی ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں انسان کے لنگز زیادہ بہتر طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ آزمودہ بات ہے، آپ بھی آزما کر فائدہ لے سکتے ہیں۔ یہ کم از کم پھیپھڑوں کو طاقت ضرور دے گا۔ اگر یہ باتیں پہلے پتہ ہوتیں تو شاید میں اپنی والدہ کو بھی بچا لیتا اور ان کی دماغی کمزوری کا مسئلہ حل کروا لیتا۔ ایسا نہیں کر سکا تو کم از کم آپ یہ سب باتیں جان لیجئے اور اپنے بڑھاپے کے لیے اور موجودہ بیماریوں اور وباؤں سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مذہب اسلام زندگی ہے۔ آخر میں حضرت علی کا قول نقل کر دوں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کن کن نعمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانا ہی نہ چاہیے۔ ہماری تحریریں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق مذہب اور فرقہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا آپ بھی یہی سمجھ کر تمام انسانوں تک پہنچائیں، اور میری مرحومہ والدہ کے لیے ضرور ہو سکے تو ایک بار درود شریف پڑھ دیجئے، اگر زیادہ ہو سکے تو ایک بار الحمدللہ اور 3 بار سورہ توحید پڑھ دیجئے۔ یہ پوسٹ انہی کے ایصال ثواب کے لیے نشر کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔